بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حساب درود و سلام اس نبی مکرم پر کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے خود درود و سلام کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا بیان حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن مجید کی 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورہ ہود جو ہے وہ آپ کی شان میں نازل فرما دی۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قدور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود اور آیت نمبر 50 سے لے کر 51 تک، جس کا ترجمہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھتے رہو، یعنی صرف بہتان ہی باندھتے رہتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جگہ تیسری پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 135 تک، 124 سے لے کر 135 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان عاد کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار اور رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر
تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہی ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 124 سے لے کر 135 تک اس طرح قرآن پاک میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اے پیغمبر، آپ عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سنائیے، جب اس نے اپنی قوم کو حقاق میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرائے والے گزر چکے ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی انبیاء جو آئے تھے وہ ڈر سنانے والے تھے اور خوشخبریاں دینے والے تھے، اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی 66 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان ہود کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، ان ہود کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی، یقیناً تم بڑے خسارہ میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہی اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں کافر کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے عرض کہی تھی، اور قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کر دیا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ واعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہیں کے میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ حالت بھی یاد کروائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر قوم نوح کے بعد جانشین تمہیں بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی قوم میں اپنے گناہوں سے باز پرستی آ جائے، یعنی یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصہ تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے قوم کے معبود ان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھمے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احساس نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت ساری دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید کو قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اپنے رب سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب طلب کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے،
صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک ارشاد فرمایا ہے کہ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 6 سے لے کے 7 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اسے آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل بنائے رکھا، یعنی مسلسل 7-8 راتیں مسلسل ان پر یہ ہوا جو ہے یہ چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے ہوئے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ معزز سامعین اکرام، آخرکار ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی گئی تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے۔ وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں کو عذاب دیا اور عذاب کو بادل کی شکل میں جب انہوں نے دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ یہ برسے گا تو نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جو تم جلدی کر رہے تھے جس کی۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہی ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے آیت نمبر 24 سے لے کر 25 تک سورۃ الاحقاف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں کہ پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جڑ ہی سے کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہی بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی جو اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ اس حدیث کو مسلم بخاری کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے
اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرہ میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔ اس حدیث کو مسلم بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت اس کی عافیت ہی طلب کرنی چاہیے کہ قوم عاد جو تھی اس قدر نافرمان تھی کہ ان کو ذرا یقین نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھی آ سکتا ہے، اور بلکہ وہ اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے اور ان کو کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ تو تمام جذباتی، روحانی، ہر قسم کی باتیں سننے پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ اے ہود علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ان پر عذاب اب آئے گا۔ جب عذاب آیا تو وہ بادلوں کی شکل میں آیا اور اس میں ایک طوفانی آندھی تھی، اور 7-8 دن تک ان پر یہ مسلسل آندھی طوفان چلتے رہے، اور جس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اسی طوفان کو نظریے میں رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کو دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں ہی رکھے، اپنی رحمت میں ہی رکھے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھے، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم برسائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، اس بیان کو غور و توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہی بیان کیا گیا ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح مسلم بخاری سے لی گئی ہیں اور حوالہ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بیان کی سمجھ آئی تو اس کو شیئر کیجئے، کہ اگر شیئر کرنے سے آپ کی نیکیوں میں بھی یہ اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، یا باری تعالیٰ اگر میں کسی اپنے بھائی کو پاس بلاؤں اور اسے نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے منع کروں تو تو مجھے اس پر کتنا اجر دے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تیری ہر ایک بات پر میں 1 سال کا ثواب جو ہے وہ ادا کر دوں گا، یعنی تیری ہر بات پر میں 1 سال کا ثواب دوں گا۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اتنی نیکی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور اگر ہم دوسرے مسلمان تک یہ باتیں پہنچائیں، کوشش کریں، کیونکہ پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن دین کی بات کو دہرانا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس یہ شیئر کر دیں، کسی کو پیغام بھیج دیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور جو انسان اس کو سنے گا اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو اس کے اعمال کا ثواب بھی انشاءاللہ ہم سب تک پہنچے گا، کیونکہ جو انسان نیکی کرتا ہے اگر اس نیکی پر قائم رہتا ہے، دوسروں تک بھی وہ پیغام پہنچاتا ہے نیکی کا، تو جب تک کرنے والا نیکی کرے گا تو پیغام پہنچانے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔